أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها على الفلك تحملون. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بھائی اور بہنوں، آج یہ سورۃ المومنون کا دوسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم عید سے پہلے ہم اس کا پہلا سبق پڑھ چکے ہیں، جو پہلی 11 آیات پہ مشتمل تھا، اور عظیم آیات ہیں، قرآن پاک کا عظیم مقام ہے، اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کے اوپر مجھے امید ہے آپ انشاءاللہ ریویو کر چکے ہوں گے، جو آپ کو مواد بھیجا گیا ہے، جس میں 2 مختصر ضمیمے بھی تھے، بہت ساری معلومات تھیں، سورت کا ایک تفصیلی تعارف بھی تھا، اور قرآن مجید کا وہ مقام ہے جو انسان کے لیے انفرادی طور پر، میرے لیے اور بھی آپ کے لیے، بہت زیادہ ہر روز زندگی کے ہر دن اور ہر لمحے میں قابل عمل ہے، اور ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اور کامیابی کا ایک پورا پلان اور ایک انسان کے پورے کا پورا آپ کہہ لیں کہ نقشہ موجود ہے اس کے اندر، کہ کس طریقے سے انسان ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس لحاظ سے تو وہ مقام ہے کہ انسان وہ شرائط کامیابی کے لیے جو وہاں پہ دی گئی ہیں، انسان ان کو اپنے لکھ کے اپنے ساتھ رکھ لے، اور ہر روز اس کا مطالعہ کرے، اور ہر روز دیکھے کہ میں ان میں سے جو ہے کن کن چیزوں پہ کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ اور اس لحاظ سے ہم نے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ قابل عمل پلان کیا ہے، وہ کیا نکات ہیں ان 11 آیات میں سے جو 7 وصف
اور اوصاف بیان کیے گئے ہیں کامیابی کے لیے کہ انسان آج ہم اس دور کے اندر ان پہ کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں، اس کا بھی عملی نکات جو ہے وہ بتائے گئے تھے کہ یہ اس طریقے سے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا، اس کو مس کر دیا ہے، مس ہو گیا ہے، ٹائم نہیں ملا ہے، تو آپ ضرور واپس جا کر اس کو پڑھیں۔ اور آم، وہ جو قابل عمل ایک نقشہ دیا گیا ہے تو اس کو ضرور اپنی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں پہ ضرور ایمبیڈ کریں، اور دیکھیں کہ تاکہ ہم اللہ کے حضور پہنچیں کل، تو ہم دیکھ سکیں کہ جو اللہ نے پلان بھیجا تھا، نقشہ دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں بتایا، تو ہم نے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی، اور ہم اس دائمی کامیابی کا مصداق بن سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ان کامیاب لوگوں کے اندر شامل ہوں گے، جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ فلاح کا معاملہ فرمائے گا۔ آمین۔ اس کے بعد پھر بھی یہ فوراً اس کے فوراً بعد یہ دوسرا رکوع ہے، اور یہ بھی بہت عظیم ہے، اور اس کے اندر بھی آج ہم دیکھیں گے اس کی اپنی جو ہے خصوصیات ہیں اس مقام کی، اور ہم آج تلاوت آپ نے سماعت فرما لی۔ اس کا صرف ایک آپ جو ہمارا نقشہ ہے سورۃ المومنون کے مضامین کا، اس سے آپ دیکھ لیں کہ ہم یہاں پہ سورت پہ کس مقام پہ واقع ہیں۔ تو پہلا حصہ جو سورت کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں، وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد توحید کے دلائل ہیں، اور آخرت کے دلائل توحید، یعنی آخرت کے بھی توحید کے دلائل کے اندر اس کو شمار کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی توحید کے یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، باس بعد الموت جو آخرت ہے، اور اس پہ حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اپنے بندوں پر اس کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے۔ آج کی جو آیات ہیں 12 سے لے کر 22 تک، تو ان کے اندر آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جو ہے ان کا مطالعہ کریں گے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ مقام بھی بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کو جو ہے وہ سمجھائی ہیں یہ باتیں۔ ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ، دیکھیں لام جو ہے دو لقد جو ہے لام اور قد سے مل کے بنا ہے، تو یہ بھی ایک پورے لفظ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اگرچہ دو لفظ تاکید کے ہیں، دو لفظ اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ قد بھی تحقیق کے لیے لام تاکید ہے، تو دیکھیں کہ اس کی تاکید کے اوپر مزید تاکید ہے، یعنی یقینی طور پر بلا شبہ یقیناً دونوں کو اگر اکٹھا کر دیں تو ہم اپنی زبان میں اس کا کسی لحاظ سے کس طرح جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الفنا ہم کی طرف ضمیر جو ہے فرسٹ پرسن پلورل، انسان کو، یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے جو ہے وہ پلورل کی ضمیر اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے اپنے لیے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اس طرح کی ضمیر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کی ذات جو ہے پلورل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ادب اور اس کا تقاضا ہے، اس کی وجہ سے یہ استعمال ہوتی ہے۔ انسان کو ہم نے پیدا کیا من سلالت من تین، اب بتایا جا رہا ہے کس چیز سے پیدا کیا، من سلالہ، اب سلالہ سے پیدا کیا۔ آج یہ کچھ اس طرح کی اصطلاحات ہے، اس سے پہلے بھی ابھی ہم ریسنٹلی ہم پڑھائے تھے، لیکن پھر دوبارہ ان کا وہی تقریباً ساری کی ساری جو ہے یہ اصطلاحات آج پھر سے استعمال ہوں گی۔ من تین، سلالہ شاید نہیں استعمال ہوا تھا پہلے، وہاں پہ تین اور تراب استعمال ہوا تھا، اب جو ہے یہاں پہ سلالہ آیا۔ تو سلالہ مٹی کے جوہر، تین مٹی، اور سلالہ جو ہے وہ جوہر، یا جو کسی چیز کا جو سط ہوتا ہے جسے کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے سلون سے مشتق ہے، یعنی نکلا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز چنی ہوئی، جو جس سے نچوڑی ہوئی، یعنی نچوڑ اور خلاصہ اور جوہر اور اسینس اور سط، یہ سارے لفظ اس کے معنی کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کس چیز کا وہ سط ہے، یعنی اس کو کیا گیا ہے من تین، اچھا تین مٹی کے لیے لیکن بہت سارے الفاظ ہیں قرآن مجید میں، بلکہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم مٹی کے لیے وہ سارے الفاظ جو ہے آج ہم اس سبق کے ساتھ ہی انشاءاللہ اضافی طور پر اٹیچ کر دیں گے۔ یہ وہ مٹی، اچھا جو مٹی ڈسٹ کی صورت کے اندر ہوتی ہے نا، جو سرفیس کے اوپر، زمین کی سطح کے اوپر ہوتی ہے، پڑی ہوتی ہے، اور جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ وغیرہ مٹی سے لگ جاتی ہے، وہ مٹی تراب کہلاتی ہے۔
ठीक है। डस्ट, डस्ट मारूफ मानी है, हम जानते हैं डस्ट के क्या मानी है। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ जो है घर के पड़े होते हैं या बाहर हैं किसी जगह पे, आउटडोर हैं, तो उनके ऊपर जो मिट्टी जमी होती है, ये ज़मीन के ऊपर की सतह के ऊपर जो मिट्टी है जिस पे हाथ रखें तो आपके साथ लग जाए तो ये डस्ट है, ये तुराब है। अगर जो है इसके अंदर पानी मिला दिया जाए तो फिर जो है, और यार उसको टाइम भी कुछ गुजर रहा है, गूंदी हुई हालत हो जाए उसकी, वेट क्ले जो है, तो वो फिर जो है तीन है। अब इसके अंदर फिर इसके जो है बहुत सारी कुरान मजीद में जब इंसान की तख्लीक का जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने कहीं पे सुलाला आया है, कहीं पे तीन आया है, कहीं पे आगे मजीद जो अल्फाज भी आएंगे तो उनको भी हम करेंगे। जब ये मिट्टी जो है अब तो ये जो है गूंदी गई है, पानी आ गया है, अब देखेंगे अगर इसमें फर्मेंटेशन जो है वो होने लग गई है। फर्मेंटेशन का अमल वो अमल होता है जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है बैक्टीरिया और माइक्रोब्स जो होते हैं वो जो उसके अंदर इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उनको जब इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर जो है जब आप देखते हैं घरों के अंदर हम आटे की फर्मेंटेशन है या मुख्तलिफ चीज़ों की, और जैसे अचार वगैरह की फर्मेंटेशन है और दूसरी बहुत सारी डिशेस हम फर्मेंटेशन तैयार करते हैं, उसी तरह उसको टाइम देते हैं। तो बहुत टाइम गुजर जाए, फर्मेंटेशन हो जाए, फिर वो है, फिर वो फर्मेंटेशन के बाद अगर वो ड्राई हो जाए, वो फर्मेंटेड मिट्टी जो है वो, उसके लिए अलग लफ्ज़ आया कुरान मजीद में। और ये सारे के सारे इंसान की तख्लीक के ज़िम्मन में आए हैं आगे। तो फिर ये अल्फाज आते ही हैं तो इंशाल्लाह उनकी हम तफसीर वहाँ पे बयान करते हैं। एक दफ़ा पहले इन सब की तफसीर बयान हो चुकी है काफ़ी पहले, लेकिन हम इंशाल्लाह फिर बाद में इसको करते रहेंगे। तो हाँ, यहाँ पे तीन का जिक्र है। मिट्टी से, गीली मिट्टी से, यानी मिट्टी में पानी मिला दिया, उससे फिर इंसान का जो है ढांचा बना, पुतला बना, या ये मुराद है। फरिश्तों ने, हम तफसीर मालूम है तो कुछ किसी हद तक जो बताई गई है कि इंसान, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि ये इस तरह बनाए, तो वो बनाया गया। सुम्मा जअल्नाहु, सुम्मा फिर, ये सुम्मा होता है ये तरतीब को जो है वो बताता है, अतफ है, यानी ये देन, तरतीब यानी फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो ये सुम्मा फिर आता चला जाएगा, सुम्मा फिर जो है आता जाएगा। सुम्मा जअल्नाहु, जाला बनाना, ना हमने, हु उसको, फिर हमने उसको बना दिया नुत्फा, हमने उसे खतरा बना दिया। ये यानी पहले तो इंसान को बनाया गया और इंसान को फिर इंसान से उससे कोई कतरा बनाया, यानी नुत्फा जो है, कोई भी कतरा, और ख़ास तौर पर जो इंसान की जो मादियत मनवियत है उसका जो नुत्फा है, जो कतरा है, उसको नुत्फा कहा जाता है। जो सेमिनल फ्लूइड है उसका जो है, जो ड्रॉप है, उसको नुत्फा कहा जाता है। अच्छा, फी करार इन मकीन, हमने उसको कतरा बनाया। अच्छा, ये अब दूसरा मरहला है। अब पहला मरहला ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, फिर अब इंसान बन गया, अब उससे जो आगे नस्ल चली है उसके नुक्ता आगाज़ क्या है, नुतफ़ा है, करार। और उसको क्या किया, फ़ी करार इन मकीन, फ़ी में करार, जैसे हम उर्दू में करार कहते हैं, किसी जगह रख देना, मकीन जो है किसी जगह ठहराई हुई जगह पे, महफूज जगह पे, तो उसे रखा फीकर, एक महफूज ठिकाने में। दोनों लफ्ज़ को देख लें, ये दोनों उर्दू में इस्तेमाल होते हैं लेकिन थोड़ी सी ज़रा सी मुख्तलिफ सेंस के साथ जो है अरबी में है। यानी असल तो अरबी है, उससे हमने उर्दू में जो है उसको लेके आए हैं। करार का मतलब होता है करार पकड़ना, जिसे कहते हैं ठहरना, ठहराओ, ठहरने की जगह, ठिकाना, ये उसके मानी है। अच्छा, मकीन ये है कि किसी जगह पे जम कर ठहरना, जम जाना किसी जगह पे, ठीक है। असल में इसके मानी होते हैं मक्कना से, मक्कना किसी जगह पे ठहरना। मकीन उससे लफ्ज जो है इज्जत वाला, मजबूत, जमा हुआ। तो उर्दू में हम मकीन कहते हैं जो किसी मकान में जमा हुआ है, ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, वहां पे ठहरा, तो वो मकीन है उसका। तो ये उर्दू में यहीं से ये लफ्ज़ आया है। इसको गालिब ने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है कहीं पे एक जगह पे कि हर एक मकान को है मकीन से शरफ असद, मजनू जो मर गया तो जंगल उदास है। तो ये भी मकीन उसी तरह है कि वो जंगल का बासी था, वहीं पे रहने वाला था। तो ये उसके जो है मानी के अंदर है मकीन। तो अल्लाह ताला ने वो जो जगह है, जो जहाँ पे ठहराया है नुतफ़े को, तो वो रहम है, रहम में मादर है, औरत का रहम है। तो वहाँ पे ठहरा वो जगह जो है वो एक प्रोटेक्टेड जगह है।
اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرایا ہے۔ پھر آگے جو ہے دیکھو، پھر ثم آ گیا، ثم خلقنا، ثم اس کے بعد خلقنا ہم نے پیدا کیا نطفہ، ہم نے جو خلقنا نطفہ، ہم نے پیدا کیا نطفہ کو، ہم نے بنایا یا یا پیدا کیا یا بنایا نطفہ کو، اس قطرے کو کیا بنایا؟ علقہ۔ ہم نے اس کو پھر جو ہے اگلی سٹیج دے دی، علقہ، جمع ہوا خون، جو ہے اب ظاہر ہے پہلا وہ ایک ڈراپ تھا، اب ظاہر ہے وہ تو نان بلڈ ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو سیمینل فلوئڈ ہوتا ہے وہ بلڈ نہیں ہے، اگرچہ بلڈ سے نکلا چیزیں ہوتی ہیں لیکن بالکل وائٹ پیور جو ہے ہوتا ہے۔ اب اس کو جو ہے اس کو جمع ہوا خون کی صورت بتا دی، بالکل، یعنی یہ اس کی بات کی جا رہی ہے جب اووم اور سپرم جب ملتے ہیں زائگوٹ بنتا ہے، جو زائگوٹ کی فارم ہے، ابتدائی تخلیق کی حالت جو ہے، جو رحم سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے، علاقہ، علاقہ جو لفظ ہے، دیکھیں علاقہ کے لفظ کے اندر ایک چیز شامل ہے، جمع ہوا خون تو کیا جاتا ہے ترجمہ، لیکن بہت سارے مترجمین یا جو ترجمے کی جو محاسن کے اوپر جن کی نظر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جمع ہوا خون ترجمہ اچھا ترجمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک چیز ہے علاقہ، معلق ہونا، وہ چیز جو معلق ہوئی ہے، تو وجہ یہ ہے کہ یہ جو ووم ہے، جو وومنز ووم ہے، مدر کی ووم ہے، جو رحم ہے جسے کہتے ہیں، اس سے یہ جو ہے اس کی دیوار سے یہ چپک جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، ٹھیک ہے، چپک گیا ہے تو اب وہ لٹکا ہوا ہے، تو وہ حالت بتائی گئی ہے کہ یہ جمع ہوا خون ہے، تو یہ معلق حالت میں ہے، اس علاقہ اس سے ہے وہ چیز جو معلق ہے، وہ علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی مادہ عین لام قاف ہے، علاقہ، ریلیٹ، علاقہ سے آپ کو پتہ ہے تعلق، متعلق، علاقہ، جو معلق، یہ سارے لفظ سے نکلے ہوئے ہیں، تو اس مادے کے اندر، عین لام قاف کے مادے کے اندر لٹکنا، چمٹنا، وابستہ ہونا، چپکنا، جڑنا، یہ سارے ہینگنگ وغیرہ کے معنی جو ہے نا یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ تو اس کی خاص خیصیت جو بتائی گئی، اس کی شکل نہیں بتائی گئی، اس کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ اب وہ جو نطفے کو ہم نے وہ جو اگلی سٹیج دی ہے، وہ مدر ووم سے کے اندر جو ہے وہ، یا جو ہے عورت کے جو ووم کے اندر وہ لٹکے ہوئے ہے، لٹک گیا ہے، جم گیا ہے، چپک گیا ہے، بس بیسیکلی یہ سارے معنی ہیں، لٹکنا یا چپکنا یا اٹیچ ہو جانا، یہ سارے ہیں۔ تو وہ بالکل ایگزیکٹلی جیسے آج کل ہم، چونکہ آج کا انسان ہم 21ویں صدی کے اندر اس کو ہم بیان کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو قرآن نے ایگزیکٹلی وہ کیفیت بتائی ہے جو انسان نے اب مشاہدے سے ہمیں معلوم ہے کہ ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے۔ اور ایسی چیز جو کسی دوسری سے چمٹی ہوئی ہو یا معلق ہو، وہ پھر علاقہ ہے۔ فخلق، فا پاس آ گیا، پاس، پھر خلقنا جو ہے، خلقنا ہم نے بنایا یا ہم نے پیدا کیا، بنایا دونوں معنی ہے، العلقہ، العلقہ تا، یعنی جو ہے علاقہ کو بنایا، مدغہ، پھر ہم نے اس کو جمے ہوئے خون کو یا پھر اس جو علاقہ کو مدغہ بنا دیا۔ اچھا مدغہ کیا ہے؟ اب بھی وہ اب دیکھیں کہ وہ ایک بالکل ابتدائی حالت تھی جب جو نطفہ جو ہے وہ کلاٹڈ ہو گیا، جمع کلاٹڈ، کیونکہ اب وہ خالی نطفہ نہیں تھا، اب وہ زائگوٹ ہے، وہ اومم کے ساتھ مل کے زائگوٹ بنا ہے، جمع ہوا، وہ جم کے کلاٹڈ ہے، کوگولیٹڈ ہے، پھر اب جو ہے وہ نیکسٹ سٹیج میں چلا گیا، مدغہ، مدغہ اگلی سٹیج ہے، وہ لوتھڑا سا بن گیا ہے، بالکل خون کا لوتھڑا سا بن گیا ہے۔ پہلے دیکھیں نطفہ کے اندر خون نہیں تھا، علقہ کے اندر خون شامل ہو گیا، اور پھر اب جو ہے وہ جو خون کا ایک جو ہے لوتھڑا سا بنا ہوا، لوتھڑا پہلے دیکھیں وہ بالکل ابتدائی ایک سیل ہے، جسٹ ون سیل، جو ہاف سیل ایک پیرنٹ سے آیا ہے اور ہاف سیل جو ہے دوسرے پیرنٹ سے آیا ہے، تو اب وہ ایک سیل بنا ہے مکمل، اب وہ جو ہے ملٹیپلائی ہونا شروع ہوا ہے، بڑھنا شروع ہوا ہے، بہت سارے سیل بن گئے ہیں، سیل کا ایک مجموعہ ہو گیا، تو وہ خون کا لوتھڑا بن گیا ہے، یعنی گوشت کا ایک لوتھڑا، چیوڈ لائک سب اپیئرنس۔ یہ پھر جو ہے دیکھیں مدغہ جو ہے پھر اس کے وصف کی وجہ سے اس کو بیان کیا گیا، کوئی ایسی چیز مثال کے طور پر اگر ایک بہت ہی سافٹ سا گوشت ہو اور اس کو اگر آپ دانتوں کے اندر چبا دیں، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم گوشت گلا ہوتا ہے، گوشت اس کو دبائیں دانتوں کے نیچے،
اور اس گوشت کے اوپر دانتوں کے نشان رہ جائیں تو وہ جو چیوڈ لائک سبسٹانس ہے اپیرنس ہے وہ مدغہ ہے، وہ یعنی اس طرح کا جو ہے وہ بنا ہے، اٹ لک لائک اے چیوڈ لائک سبسٹانس، جو اپیرنس ہے اس کی، یعنی اس کی ایسے ایسے جو ہے وہ اس کی شیپ ہے۔ اور جب اب ہم بہت ہی اس کی چونکہ دیکھ سکتے ہیں مختلف ہمارے پاس ایسے ٹولز ہیں سونارز وغیرہ کے ذریعے سے، تو وہ بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح لگتا ہے۔ فخلقنا، پھر ہم نے بنایا المدغۃ، مدغہ کو، یعنی اس جو لوتھڑا تھا اس کو بنایا اذامن، اذامہ جو ہے وہ کیا ہے، اذامہ جو ہے یہ ہڈیاں، عظم سے ہے، عظم کے معنی یہ ہڈی، اور عظم کی جمع جو ہے اذام، ہڈیاں، تو اس کو بنایا پھر ہڈیاں، اسی سے پھر نیکسٹ سٹیج ہو گئی، ظاہر ہے ابھی گوشت ہے، گوشت میں پھر جو ہڈیوں میں بھی وہ اس پہ آ گئی، ہڈیاں کی آ گئی۔ فَكَسَوْنَا، فا پس، کسا یکسو ہم جانتے ہیں پہنانے کے معنی میں آتے ہیں، کوئی چیز پہنانا، اوپر چڑھانا، ہم نے پہنایا یا چڑھایا، اب کوئی بھی لفظ ہے، الازامہ، ازامہ ہڈیوں کو یا ہڈیوں پر چڑھایا، لحمن گوشت، اب تو ہڈیاں تھیں، ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھایا، اور ثم اس کے بعد پھر انشا ناہو، انشا ناہو، انشا جو ہے بنانا، انشا کسی چیز کو لا کھڑا کرنا، بنانا، انشا نا، نون الف نا، ہم نے ہو اس کو، پھر ہم نے اس کو بنا کھڑا کیا یا بنا دیا اسے، انشا ینشی انشان، یہ منشی اللہ تعالیٰ کے وہ آتا ہے، منشی السحاب جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے بادلوں کو، قرآن مجید میں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور ویسے دوسری جگہوں پہ بھی انشا، انشا پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آیا ہے، یہ پیدا کرتا ہے وہ، ہم نے اسے بنا دیا خلقن، ایک خلق، آخر، آخر دوسری، ایک دوسری ہی جو ہے ہم نے اس کو صورت جو ہے ایک دوسری مخلوق بنا دی، ایک دوسری ہی تخلیق بنا دی، ایک دوسری خلق بنا دیا، یعنی پہلے وہ سمپلی بات ہے، وہ سٹیجز کی ہے، گوشت ہے اور لوتھڑا ہے اور ہڈیاں ہیں، اور ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے گوشت چڑھا دیا، تو پھر فرمایا کہ ہم نے اسے دوسری صورت جو ہے بنا ڈالی، یعنی یہ حیرت انگیز ہے یہ سارے کا سارا، اسی لیے بعد میں فرمایا فتبارک اللہ، فتبارک اللہ، فا پس تبارک اللہ، بہت برکت والا ہے اللہ۔ اچھا، یہ محض جو ہے تبارک یا تبارکو، تبارکن جو ہے نہایت بابرکت بلند شان والا ہونا، دیکھیں یہ اتنی بڑی بات ہے، پوری کی پوری تخلیق کا مرحلہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تبارک اللہ کا لفظ استعمالا ہے، کہ تبارکہ کا لفظ جو ہے برکت، مطلب بابرکت، برکت دینے والا، بلند ہونا، یہ کسی اور مخلوق کے لیے اور ذات کے لیے استعمال نہیں ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی یہ وہ کام ہے جو محض اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے ساتھ یہ تبارک اللہ کا لفظ ہے بہت بڑا، یعنی اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو صحیح صحیح معنی، اس کا ترجمہ اور اس کو صحیح صحیح جو ہے جو اس کا تصور ہے اس کو الفاظ میں نہیں ادا کیا جا سکتا اس مقام پہ جہاں پہ تبارک اللہ، فتبارک اللہ، تبارک اللہ ہو، بہت بابرکت ہے وہ اللہ، احسن الخالقین، جو احسن سب سے زیادہ اچھا، الخالقین پیدا کرنے والوں میں سے، پیدا یعنی جو پیدا کرنے والے جو ہیں ان میں سے سب سے اچھا پیدا کرنے والا رب ہے، احسن تفصیل و تفضیل کا سیکھے، کوئی ساتھی ان کا ترجمہ پڑھ دینا۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ جزاک اللہ۔ اب یہ دیکھیں آپ اس پہ وہ نہ ہوں کاریگروں کے، یہ ایک سلیس اردو کے اندر جو ہماری زبان کے اندر سب سے بہتر تصور دے سکتا ہے، تو یہ وہ ترجمہ ہے، ہم نے لفظی ترجمہ وہاں پہ دیکھ لیا ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو ہے وہ ترجمہ ایک سلیس اردو کا ترجمہ ہے۔ دیکھیں یہ جو تین آیات ہیں، 12، 13 اور 14، تو اب یہ اس جو ابتدائی آیات تھیں 11، ان میں انسانی فلاح کے نقشے پیش کیا گیا تھا، اب نہایت بلیغ انداز کے اندر انسان کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور یہ آیات جو انسان کو اس کے آغاز
اس کی حقیقت، اس کے تدریجی مراحل کی تشکیل کی طرف جو ہے اس کو یاد دہانی اس کی کراتی ہیں، تاکہ وہ اپنے رب کی قدرت اور حکمت پر غور کرے اور اپنے مقام کو پہچانے کہ وہ ان مقامات سے گزر کے آیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت پروفاؤنڈ ہے یہ والا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بیان دراصل یہ محض یہ بیان نہیں ہے کہ وہ بیان بتانا کوئی سائنس کی کوئی کلاس نہیں ہے، کوئی ایسے جو ہے وہ کہ جو ایمبریولوجی بتانا مراد ہو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کو ساتھ جوڑا گیا ہے اگلی آیت کے اندر، اور اگلی آیت کا مضمون ہے باس بعد الموت۔ اس کے لیے تمہید فراہم کی گئی ہے کہ جس رب نے انسان کو مٹی، بے جان مٹی اور غیر معمولی سی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس سے جو ہے مرحلہ وار اور کمال تک پہنچایا ہے، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ اس طریقے سے یہ آیت تخلیق اول سے استعداد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ انسان کو بنایا ہے، اس کی تفصیل یہاں بتائی گئی ہے، اور تاکہ انسان کے اندر عاجزی اور شعور اپنے رب کا اور آخرت کی جواب دہی کا جو ہے احساس اور یقین پیدا ہو۔ تو یہ تخلیق اول سے جو ہے استدلال کیا گیا ہے، اور تخلیق ثانی جو بعد میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا دوبارہ، اس کی طرف اشارہ کیا گیا جو آگے بعد میں آپ یہ آ رہا ہے۔ اچھا، ان کا ایک اور مقصد بھی ہے ان آیات کا کہ انسان کے فکر اور کردار کی اصلاح۔ فکر کیسے؟ کہ انسان اپنے آپ کو کوئی بڑی توپ چیز نہ سمجھے، اس کو یاد رہنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے، اور اپنے کردار کے بارے میں بھی جو ہے وہ جاننا چاہیے کہ وہ کن دنیا کے مشاغل کے اندر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو پہلے مومنون کی صفات بیان کی گئی، ان کی کامیابی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو لوگ ان تعلیمات کو نہیں مانتے وہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے یہاں پہ۔ اصل مسئلہ قیامت اور بعث بعد الموت کا انکار ہے، جو لوگ کرتے ہیں انکار وہ کرتے ہیں۔ تو ان کے انکار کی وجہ کیا ہے کفار کے؟ ان کی سب سے بڑی ان کی جو اشکال جو ڈاؤٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے، اور یہ سب سے بڑا ان کے لیے سب سے بڑا بھاری پتھر تھا، اور یہ کسی طرح کنسیو نہیں کر پاتے۔ ہم ہڈیاں ہو گئی ہیں، ہڈیاں بالکل مٹی ہو گئی ہیں اور ختم ہو گیا انسان، اور بالکل جو ہے تو وہ دوبارہ کس طریقے سے پیدا ہوگا؟ انسان بکھر گیا ہے، مٹی میں مل گیا ہے، یہ پھر کیسے جمع ہوگا؟ ان کا یہ مسئلہ عقل نہیں، یعنی وہ عقل کے ذریعے سے اس کو حل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جو ہے یہ بتا رہا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہاں پہ دلائل ہیں۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بڑا ہی محدود قسم کا تم نے ایک اندازہ لگا رکھا ہے۔ یہ ہے اللہ جو جو اس طریقے سے انسان کو، جو اس نے مٹی سے، بے جان مٹی سے جو ہے وہ بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اب اس کو جاندار اور بنا دیا، تو پھر اس سے انسانوں کی ایک نسل کے سلسلہ ایک شروع کیا، اور وہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے نطفے سے اس کو آگے جو ہے وہ چلایا۔ یہ ہے رب۔ تو قرآن کا طریقہ استدلال جو ہے وہ یہ بڑا مختلف ہے، کہ قرآن کریم نے کفار کے اعتراض کا جواب اس طریقے سے براہ راست نہیں دیا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، بلکہ انسان کی اپنی تخلیق کو دلیل بنائی۔ یہ اس کو انفسی دلیل ہے، within the human being itself، کہ انسان کے اندر انسان اس پہ غور کرے، اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے۔ تو یہ دلیل انفسی ہے، یہ دلیل نفسی ہے، دلیل انفسی ہے یہ، کہ اگر تم اپنی پہلی تخلیق پر غور کرو تو پھر دوسری تخلیق جو قیامت میں اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ تمہیں بالکل مشکل نہیں لگے گی۔ اگر تم پہلی کو مانتے ہو اور تمہیں پتہ ہے، معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو پیدا کیا، اور یا اگر نہیں بھی پتہ تو اب تمہیں بتایا جا رہا ہے، اور تم یہ روز کا معاملہ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اب کیسے انسان کی آگے نسل چلا رہا ہے، وہ دوسرا مرحلہ تو تم دیکھتے ہو، تو پھر تمہیں کیوں کر تمہیں جو ہے دوسری تخلیق جو اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد جو اٹھائے گا اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو ان کے انکار کی اصل وجہ جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اصل میں وہ کہتے تھے، تو بڑا محدود قسم کا تصور تھا۔ تو انسانی تخلیق کے مراحل بتائے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا مظہر ہے، کہ مٹی کی تخلیق ہے، مٹی کے سطح ہے، سلالہ ایک بے قیمت مادہ ہے، اس سے ایک عظیم ترین مخلوق کو، اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس بے وقوع مٹی سے تیار جو ہے تخلیق کر لیا۔ تو نسل انسانی کا تسلسل پھر رکھ دیا، نطفہ سے اور رحم سے، یہ سارے کے سارے سٹیجز جو ابھی بیان کی گئے ہیں۔ مٹی کی خمیر سے جوہر نکلا، اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم تیار کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اس کو زندہ کیا، اور پھر اس سے آگے آدم علیہ السلام سے نسل انسانی چلی، اور اس کا اصل جو ہے نطفہ قرار پایا، اور اس سے قرار مکین
یعنی ویری سیکیورڈ پلیس، محفوظ مقام پہ رکھا، جو انسانی جو ہے جو عورت ہے، جو انسان کے دوسرا اسپیشی کا دوسرا پرتو ہے، اس کے اندر جو اس کے رحم میں رکھا، جو جسمانی لحاظ سے، جسمانی طور پر یعنی فزیکلی ایک بہت مضبوط اور محفوظ اور ایک مکمل نظام، آئیڈیل انوائرمنٹ فراہم کرتا ہے تخلیق کے اس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور معجزہ ہے میڈیکل، بالکل حیرت انگیز ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے کس طریقے سے وہ سارے عناصر جو تخلیق کے لیے درکار ہیں، اور بے شمار وہ ایسے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے آپ کہہ لیں کہ جو عناصر ہیں جو ہمیں درکار ہوتے ہیں، اور انزائمز ہیں اور ہارمونز ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے میڈیکل کی اصطلاحات کے اندر جن کے نام ہیں، تو وہ سارے کے سارے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موجود کر دیے ہیں، رکھ دیے ہیں، اور ماں کے اندر سے وہ جو ہے ریلیز ہوتے ہیں. تو رحم میں جو ارتقائی مراحل ہیں، جو ایمبرولوجیکل سٹیجز ہیں، وہ بہت ہی انسان کی حیرت انگیز تخلیقی مراحل سے گزر کے انسان جو آگے جاتا ہے. اور ان میں قرآن مجید نے یہ بیان کر دی، نطفہ سے علقہ جمع ہوا خون، پھر علقہ سے مضغہ گوشت کی بوٹی، پھر مضغہ یعنی بوٹی کے اوپر ہڈیاں، اور پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا. تو دیکھیں یہ سارے کا سارے تمام مراحل، اور ان میں سے ہر ایک مرحلہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اثر انگیز کمالات کا ایک زبردست جو ہے مظہر ہے. یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ویری پریسائز کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، جو یہاں پہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مخلوق بالکل تخلیق نہیں کر دی، کہ یہ اس کے اندر پھر جب یہ ڈھانچہ ہو گیا اور میں روح پھونک دی، تو پھر اب وہ جیتا جاگتا انسان ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور رکھ دیا ہے، اور احساس رکھ دیا ہے، اور اس میں حرکت رکھ دی ہے، اور اس میں روح ڈالی ہے اپنی نفخ تو پھر روح میں روحی، میں نے اسے اپنی روح ڈالی. اللہ تعالیٰ فرمایا تو اس مقام، یہ وہ مقام ہے جس پر انسان، جو یہ مخلوق انسان باقی تمام مخلوقات اور حیوانات سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور وہ خلافت عرضی کا اہل بن جاتا ہے. اس پہ اگر آپ، میرے ذہن میں ویسے آیا ہے جب یہ میں لکھ رہا تھا کہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے، تو اس کو آپ ضرور پڑھ لیں، کہ وہ سارے کے سارے جو روح عرضی ہے، یعنی علامہ اقبال نے تقسیم کی ہے کہ ایک روح کی یہ زمین کی ایک روح ہے، اور پھر جو نا آدم جب اس پہ آتا ہے تو اس کا استقبال کرتی ہے، اور اس کو روح وہ اس کو بتاتی ہے کہ دیکھیں یہ تمہارے لیے امکانات ہیں، یہ پوری کائنات اور اس کائنات کا تسخر، پورا مسخر ہونا، اور یہ تمہاری، وہ کہتے ہیں نا، ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ اسکائیز آر باؤنڈریز، تو وہ والی بات ہے کہ تم پوری کائنات ہے تمہارے اندر، زمین دیکھ فلک دیکھ والی وہ جو مشہور جو بہت نظم ہے، وہ والی جو نا آپ ضرور اس کو پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جب اس کو زمین پہ بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کیا کہ اب یہ تمہیں اس زمین کی خلافت جو ہے عطا کی جا رہی ہے. تو یہ بڑا ریلیونٹ ہے علامہ اقبال کی جو ہے اس جگہ سے، تو اس کو آپ خود پڑھ سکتے ہیں. فتبارک اللہ، یعنی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، جیسے میں نے کہا کہ یہ زبردست جو ہے وہ جو حیرت انگیز تخلیق ہے، اس پہ انسان خود فتبارک اللہ احسن الخالقین جو ہے یہ پکار اٹھتا ہے، اور بڑا اللہ تعالیٰ کی بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہنا. اسی لیے اس کے بارے میں کہا، جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی اب زبردست قسم کی تخلیق دیکھیں، اور چاہے سمندروں کے اندر اور ہواؤں کے اندر اور پرندوں کی صورت میں اور مختلف جو ہے وہ جو نیچرل فنومینز ہیں اس کے اندر، تو پھر آپ یہ الفاظ کہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. اور پھر اسے تخلیق سے معاد یعنی آخرت کا ربط بھی جوڑا گیا ہے. یعنی اسے اگلا منطقی ربط کیا ہے؟ انسان پہلے پیدا ہوا، پھر مراحل طے کرتا وہ ترقی کی، اس کے بعد اسے موت آ جاتی ہے، اور پھر ایک دن اسے دوبارہ زندہ کیا جانا. یہ اصل میں ربط پیدا کیا گیا ہے، یہ ساتھ جوڑا گیا ہے جو ابھی ساتھ آئے گا. تو اس کا یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس ہستی انسان کو پہلی بار پیدا کیا اسے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. اور ایک دلیل سے دو حقیقتیں بتائی گئی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت اور اس کی توحید بیان کی گئی، ایسے اس طریقے سے توحید کی یہ دلیل ہے. دوسرا معاد کی دلیل ہے، قیامت اور دوبارہ زندگی کی ہے. تو یہ انسان کی تخلیق سے یہ جو دلیل لائی گئی ہے، اس سے یہ دو بڑے جو ہمارے عقیدے ہیں
ان کا اس بات ہوتا ہے، ایک توحید کا عقیدہ اور دوسرا معاد کا عقیدہ۔ ان آیات میں انسان کی حیرت انگیز تخلیق کے مراحل کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور تخلیق کے کمالات کو واضح کیا گیا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کے یہ ثابت کیا ہے کہ جس طرح اپنے انسان کو حقیر مادے سے پیدا کیا ہے اور اسے عظیم مقام پہ پہنچایا ہے، اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی وہ مکمل طور پر قدرت رکھتا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی دیکھ لیں کہ جدید علم اور قرآنی بیان، چونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے آپ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے دوسرے بھی ہم اس جان لینا بھی ضروری ہے کہ قرآن نے یہ جو قرآن کا جو بیان ہے جدید علم میں، ہم مستشرقین اور دوسرے بہت سارے لوگ جو قرآن کو اس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ اس کسوٹی کے اوپر بھی قرآن کو چڑھا دیتے ہیں، قرآن کا یہ بیان ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کا جو ہے کلام ہے 1500 سال پہلے اترا ہے، لیکن یقین کیجئے کہ جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی یہ ترقی کرتی جائے گی تو جو بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں، قرآن نے بتائی ہیں، فیکٹس اور حقائق بتائے ہیں، وہ کبھی بھی جھٹلائے نہیں جا سکیں گے۔ آپ اس کو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے۔ آج جدید جو علم جنین ہے، جس سے ہم ایمبریولوجی کہتے ہیں میڈیکل کی اصطلاح کے اندر، تو انسان کی تخلیق کے جن مراحل کو بیان کرتا ہے، نطفہ اور علقہ اور مضغہ اور ہڈیاں اور پھر اس کے گوشت کی تشکیل جو ہے، وہ سب مراحل بڑی تفصیل اور تحقیق کے بعد سامنے آئے ہیں۔ یعنی انسان کا ایک ایولیوشن ہے 19ویں صدی کے بعد سے، اور پھر 20ویں صدی کے اندر جو ہے، اور اب ہم بہت جدید آلات، سونار اور مائکروسکوپس اور ان کے ذریعے سے ان سب کی تصدیق کر چکے ہیں کہ قرآن نے جو ہے، یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ قرآن نے ان بنیادی مراحل کو نہایت مختصر انداز کے اندر کوئی تفصیلات نہیں بتائی۔ قرآن کا مقصد ظاہر لوگوں کو میڈیکل کی تعلیم دینا نہیں تھا، مگر بڑے جامع انداز میں، یعنی 1500 سال پہلے جو بتا دیا۔ جب کوئی، یعنی یہ نقطے کو خاص پر اس کو نوٹ کریں، کوئی سائنسی آلات موجود نہیں تھے، اس درجے کا کوئی جنیاتی تحقیق ممکن نہیں تھی، اور انسان کا جو ارتقائی علم تھا اس وقت، پورے انسان کا مجموعی طور پر ہیومن بینگ کا، اس حقیقت کے ادراک سے 1200-1300 سال ابھی دور تھا، 1300 سال ابھی دور تھا۔ یعنی کوئی انسان خیال گمان نہیں کر سکتا تھا کہ یہ چیزیں ساری کی ساری اس طریقے سے جو ہوں گی، اور یہ چیزیں انسان نے 1300 سال بعد آ کے مشاہدے سے اور علم کے ارتقاء سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیکھی ہیں اور جانی ہیں، اور کہ یہ جو ہے نا، یہ وہ سٹیجز ہیں۔ تو دیکھیں کہ قرآن مجید نے ان کو بیان کیا ہے، پہلے بیان کیا ہے، تو یہ کس بات کے ثبوت ہے کہ یہ ظاہر ہے، یہ اس وقت کوئی سائنسی علم اس طرح کا، کوئی کنٹمپرری نالج اس طرح کا جو ہے نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے جان کر اور معلوم کر کے تو جو ہے اس کو بیان کرے۔ تو ظاہر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اسی وجہ سے جب یہ لوگ، بہت سارے لوگ اور نان مسلمز اور سائنٹسٹ اور یہ پڑھتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی الہامی کتاب ہے۔ اور اس کے بارے میں سب سے بڑی گواہی جو ہے، جیسے پروفیسر کیتھ مور کی ہے، جو یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے اندر علم جنین کے جو پروفیسر، اناٹمی فزیالوجی کی، ہیومن اناٹمی فزیالوجی کے جو پروفیسر تھے، اور وہ دنیا کے اندر لیجنڈ، اور اس کی ٹیکسٹ بکس جو میڈیکل جو ہے اسکولز کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، تو اس نے جو ہے یہ جب یہ معلوم ہوا اسے، تو اس نے یہ ساری چیزیں جو ہے کر کے کہا کہ یہ بالکل یہ الہامی ہے، کیونکہ انسان کو اس وقت کا علم کے برابر نہیں تھا۔ لیکن یہ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ان کا کیوں ذکر ہوا ہے کہ انسان یہ بات، جن کا یہ جو سٹیجز ہیں انسان کی، اور تخلیق ہے اور اس کے مراحل ہے، اس پہ انسان غور و فکر کرے، اور پھر جو ہے ان کو غور و فکر کر کے یہ اس بات کے نتیجے پہنچے کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کمال ہے، اور یہ بالکل معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 1500 سال پہلے بیان کیا، جب انسان بالکل قطعی طور پر ان کو جاننے کی سے ابھی 1500 سال دور تھا ابھی۔ تو یہ قرآن پہ ایک علمی اعجاز بھی ہے قرآن کا، اور پھر اس غور اور تدبر اور اس جو ہے فکر پہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت حاصل کرے، تو یہ اصل میں جو ہے بنیاد مقصود ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ جو 3 آیات ہیں، ان کے بارے میں جان لینا چاہیے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ معرفت توحید و آخرت اور شکر کی انفسی دلیل ہے، انر اور ہیومن ایویڈنس ہے، یعنی انسان کے اندر کا ایویڈنس ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا ہے، انسان کی کمزوری کو بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی
قدرت اور حکمت اور اس کی تدبیر کا جو ہے اس کا علم دیا گیا ہے انسان کو، تاکہ وہ انسان کو وہ غرور سے نکل کر عاجزی کی طرف آئے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے کہ وہی مالک اور خالق اور وہی قدیر، اللہ کل شیء قدیر ہے، اور اس نے جو یہ نعمتیں دی ان پہ شکر ادا کرے۔ یہ کیوں، یہ اس کو، اس سلائڈس کو اور اس کے کنٹینٹس کو ذرا جو ہے تھوڑی دیر ذہن میں رکھیے، کیونکہ ہم آگے آنے والی آیات کے بھی جو ہے کمپیئر کریں گے کہ جو آگے آیات آ رہی ہیں وہ معرفت توحید و آخرت اور شکر کی جو ہے وہ یہ انفسی دلیل ہے، تو وہ آفاقی دلیل ہیں، وہ آگے انشاءاللہ ہم اس کو پھر اس سے کمپیئر کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ ثم انکم، اس کے بعد پھر بے شک تم، بعد اس کے بعد، بعد ذالک اس کے بعد، لمیتون، لام زبر لا جو ہے حرف کیا ہے؟ حرف لام تاکید ہے، یقینی طور پر ڈیفینیٹلی میتون، مرنے والے ہو، میتون کی جمع میتون، ثم پھر اس کے بعد انکم بے شک تم، یوم القیامہ قیامت کے روز۔ یہ سارے الفاظ جو کامن ہیں، اور مطلب جو ایسا کوئی لفظ آئے گا تو پھر ہم اس سے رک کے اس کی تشریح کریں گے۔ تو باثون، تم اٹھائے جاؤ گے، باسا سے، باسا اٹھانا، کھڑا کرنا، تم اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ، وہی بات ہے جو پہلے ہم نے کہی کہ وہ تمہیداً بیان ہوا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس زندگی کے بعد تم موت آئے گی اور موت کے بعد پھر اٹھاؤ جاؤ گے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً ڈیفینیٹلی بلا شبہ، خلقنا، ہم نے پیدا کیے، فوقکم، فوقا اوپر، کم تمہارے اوپر، سبع طرائق، 7 طریقے، 7 راستے۔ طرائق جو طریقت ان کی جمع ہے، راستے مراد 7 آسمان ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی تشریح ہم بعد میں کریں گے۔ 7 آسمان، 7 راستے بنائے۔ وما کننا، وما اور نہیں، کننا ہم ہیں اور نہیں ہیں ہم جو ہے، انل خلق، خلق کی طرف سے، اپنی مخلوق کی طرف سے، غافلین، غافل۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کو پیدا کر دیا اور ہم پھر اس کے بعد جو اس کو چھوڑ دیا، غافل نہیں ہے۔ یہ کنہ جو ہے یہ کان یکون کونن سے ہے، اردو میں اس سے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کون جیسے کون و مکان، کائنات، مکان، مکین، تمکنت، تمکین، تکوینی، یعنی جو کائنات کی میں کوئی چیز ہے کائناتی، اور کن بھی اسی سے لفظ ہے، کن فیکون، تو یہ سارے لفظ ہیں۔ وَأَنزَلْنَا، اور اتارا پھر ہم نے، یہ ایک بات بتائی اللہ تعالیٰ نے، یہ آسمانوں سے جو ہے وہ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، بقدر، اندازے سے، بالکل۔ اچھا، ہم قدر، اندازہ، اس کے اندازہ کا جو لفظ ہے اردو میں، ہم جو ہے اس معنی میں اپروکسیمیٹ کے معنوں میں اس کا اندازاً، لیکن اصل میں یہ جو عربی کے اندر تو ایک مقدار کے معنوں کے اندر، اسی سے لفظ مقدار بھی اسی سے نکلا ہے، ایک وسیع المعانی لفظ ہے، اس کے اندر اندازہ، مقدار، پیمانہ، قدر و قیمت۔ دیکھیں آپ کے 10، 12، 13، 14 تو معنی جو ہے نا یہاں پہ قدر کے معنی ہیں یہ سارے کے سارے، تو اس میں مقدار، ایک خاص مقدار سے پانی اتارا۔ اصل میں اندازے سے زیادہ بہتر ترجمہ مقدار ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری اردو میں بہتر سینس دیتا ہے۔ فَأَسْكَنَّا، فَأَسْكَنَّا، فا پس، اسکنا ٹھہرانا، پھر ہم نے ٹھہرایا، نون الف نا، ہم نے ہو اس کو، پھر ہم نے اس کو ٹھہرایا، کس کو؟ پانی کی بات ہو رہی ہے، پھر ہم نے اس کو پانی کو ٹھہرایا، فی الارض، زمین میں۔ دیکھیں یہ نہیں فرمایا کہ زمین میں وہ غائب ہو گیا ہے کہیں پہ، ہم نے اس پہ کہیں پہ ٹھہرایا ہے، اسکن جس کو اسکن ٹھہرانا۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، بلا شبہ ہم، عَلَى ذَهَابٍ، ہم اس کے، اچھا ذہاب کا مطلب ہوتا ہے جانا، چلے جانا، لیکن اگر ذاہبہ بھی با کے ساتھ آئے، جیسے آگے آ رہا ہے بھی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھر لے جانا، ذہبہ چلے جانا، لے جانا، تو پھر ہم دونوں معنی یعنی ہے، تو پھر ہم اس کو لے جانے پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم علی ذہاب، لے جانے پر اس کو، بھی لقادرون، یقینی طور پر قادر ہیں، یقینی قدرت ہے اس کو لے جانے پر۔ پانی کو اللہ تعالیٰ لے جائے، نیچے لے جائے تہوں کے اندر، اور زمین میں کہیں وہ کہ چلا جائے بہت نیچے، اس پہ اللہ تعالیٰ، اور انسان کی پہنچ سے دور ہو جائے، تو پھر یہ انسان پہ قادر ہے۔ ان آیات کے کچھ ساتھی ترجمے پڑھ دیں۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نہ بلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔
اب دیکھیں یہ جو ہے 15 سے 16 دو آیات ہے. پہلے اس کا جو ہے یہ اس بحث کا نتیجہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں وہ پہلے آیا گیا کہ تم نے خلقت کے مراحل دیکھے، پھر تم دیکھتے ہو کہ انسان ایک دن ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. تو یہ زندگی بھی اسی طریقے سے ایک دن ختم ہونی ہے، اور یہ ہماری زندگی کا یہ بالکل آخری مرحلہ ہے. لیکن تم پانی کی بوند سے لے کر اپنی زندگی کے تمام مراحل پر غور کرو تو اندازہ ہوگا کہ کوئی مرحلہ بھی پہلے مرحلے کا کوئی منطقی جواب نہیں ہے، کوئی ریلیٹڈ وہ لازمی نہیں ہے اس کے ساتھ. جو ہے یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس نے ایک سٹیج سے دوسری سٹیج اور تیسری سٹیج اور چوتھا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا ہے، یہ آٹومیٹکلی اٹ سیلف نہیں ہوا ہے. یہاں موت و حیات کا نتیجہ نہیں، یعنی یہاں موت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ زندگی کی وجہ سے ہے، اور نہ جو ہے زندگی موت کی وجہ پیش خام اس کی وجہ سے ہے. یعنی یہ نہیں ہے، یہ بالکل انڈیپینڈنٹ الگ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں. تو ایک وقت تھا کہ انسان بھی بالکل عدم محض تھا، نان ایگزسٹنٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو زندگی بخشی، زندگی کے مراحل دیے اور رحمت، اور اپنی قدرت سے اسے جو ہے کامیابی سے گزارا. ان میں سے ہر ایک مرحلے پر غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اس کی جو یقین ہے وہ اس کو بڑھاتا ہے. لیکن انسان نے اپنی نادانی سے ان تبدیلیوں کو حالات کا نتیجہ سمجھا. یہ چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں، آٹومیٹیکلی ہو رہی ہیں، اور اس پہ بالکل دیکھیں ہماری جو لائف ہوتی ہے جو ان تھاٹ فل لائف ہے، تو اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ اب باہر چیزیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں اور ہم ان کو کہتے ہیں یہ نیچرل فنامناز ہیں، خود بخود ہو رہی ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے. یہاں پہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان تمام چیزوں کے اندر جو چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، ان میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو ان جو تغیرات ہو رہے ہیں ان پہ فکر اور تدبر کی نگاہ ڈالنے کی دعوت دی گئی ہے کہ تم اس پہ جو ہے ان پہ غور کرو. تو تمہیں جو ہے پھر تم دیکھو گے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائیں گی. یعنی جس قدرت نے تمہیں پانی کی بوند سے حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک مخلوق بنایا ہے، وہی پروردگار تمہیں برزخ میں رکھے گا. وہی جو ہے تمہیں پھر قیامت کے بعد سور پھونکنے پر اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، حشر میں لے جائے گا، اور پھر تمہیں وہاں پہ حساب کتاب ہوگا. یہ سارے کے سارے یعنی یہ ان کو منطقی طور پر اس کو جوڑا گیا ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکے گا. 7 طریقے، 7 طرائق جو ہیں، یہ کیا ہے؟ دلائل کا رخ اب انفسی نفس، یہ ود ان ہیومن بینگ سے اب آفاقی دلائل جو باہر گئے ایکسٹرنل ہیں اور جو کاسموس کے اندر ہے ان کی طرف کیا گیا. 7 طبقوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا کوئی یقینی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. مفسرین نے کچھ احتمالات بیان کیے ہیں. مثلا یہ کہا ہے کہ 7 آسمان جو ہیں، ان سے 7 آسمان یا 7 تہیں مراد ہے. یہ جدید مفسرین نے اکثر جو ہے یہی کہا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں 7 سماوات بھی آیا ہے، 7 آسمانوں کا ذکر بھی آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی غالباً یہی وہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور نظم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہ یہ محض آسمان نہیں ہے بلکہ بڑے منظم اور ترتیب وار طبقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کاسمک لیئرز ہیں جو ہے آسمانوں کے اندر، یونیورس کے اندر، یہ وہ مراد ہے. اور دوسرا ایک طریقہ جو احتمال ظاہر کیا مفسرین نے، وہ کہا کہ یہ 7 راستے نہیں ہیں، یہ 7 طبقات ہیں. طریقہ طرائق کے معنوں کے ساتھ ساتھ طبقات کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے 7 سماوات طباقہ بھی کہا ہے قرآن مجید میں. یعنی یہ طبقات ہیں، بڑے لیئرڈ سٹرکچرڈ ہیں. تو یہ محض آسمانی طبقے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی تمہیں آسمان ایک پورا مکمل یونیفارم ون تھنگ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیئرڈ کی صورت کے اندر جو ہے بنایا ہے. اور دیگر احتمالات بھی ظاہر کیے گئے ہیں کہ یہ طبقات بھی ہیں اور منظم راستے بھی ہیں، دونوں کو جمع کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار اقوال موجود ہیں. لیکن اس بارے میں جو سب سے زیادہ صائب رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کوئی فلکیاتی، یہ کوئی جو ہے اسٹرونومیکلی یا کوئی سائنسی معلومات دینا مقصود نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نظم کائنات کی طرف توجہ دینا ہے. کہ دیکھیں یہ کائنات بہت منظم ہے، یہ حادثاتی طور پر جو ہے وجود میں نہیں ہے، جیسے فلسفے کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ حادث ہے یا قدیم ہے. تو یہ نہیں کوئی حادثاتی تو اچانک ایکسیڈنٹلی جو ایسے نہیں ہو گیا، بلکہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت مربوط انداز میں اور بڑا حکیمانہ نظام ہے، جس کے اندر جو ہے یہ دیکھیں کائنات کے اندر کوئی ایسا، آپ کتنی چیزیں ہیں اور فورسز ہیں اور مختلف فنامناز ہیں اور اتنے پیچیدہ ہیں اور اتنے آرگنائز ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. تو اس کے پیچھے بڑا ایک جو ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن موجود ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. پھر ربوبیت کی مثالیں پیش کی ہیں. پہلی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے پانی کی، کہ دیکھیں کہ پانی بڑی زبردست اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے،
اور اتنی مقدار میں اتارتا ہے کہ نہ سیلاب بہت زیادہ دنیا کے اندر آ جائیں اور زندگی ناممکن ہو جائے، اور نہ اتنے جو ہے کم ہو کہ انسانی زندگی پھر ناممکن ہو جائے۔ تو یہ زندگی پانی جو ہے تمام زندگی کی، جانداروں کی اور انسان کی اور حیوانات کی اور نباتات کی اور سب کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اور دیکھیں کہ زیر زمین پانی کا جو حکیم النظام بتایا اللہ تعالیٰ نے، کہ دیکھیں پانی جب زمین پہ آتا ہے تو زمین کی اوپری تہہ اس کو جذب کر لیتی، اوپر والی تہہ، اور نیچے والی اس کی جو تہہ اس کو روک لیتی ہے۔ تو اس طرح پانی ایک خاص گہرائی میں جمع ہو جاتا ہے جس پر انسان کو ایکسیس حاصل ہے، جو بعد میں کنوؤں اور چشموں اور دیگر ذرائع سے انسان اس کو اپنے قابل استعمال جو ہے بناتا ہے۔ تو اس میں ذرا تغیر کا استعمال کہ اگر پانی بالکل نیچے چلا جاتا، اس سے بھی نیچے سطح میں چلا جاتا اور نہ رکتا نیچے والی سطح پہ، تو دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا دنیا کے اندر۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں زمین کی ساخت میں جو توازن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یعنی ایک ساخت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے، دوسری کو مختلف بنایا ہے، تو یہ توازن قائم رکھ کے اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ممکن بنایا ہے۔ پھر پانی کے طویل المدت ذخیرہ ہے، زیر زمین پانی صدیوں سے برسنے والی جو بارشیں ہیں ان سے جو ہے ان کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح پہاڑوں پر برف اور گلیشیئرز پانی کے ذخائر ہیں، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے پگھل کے مختلف زمینوں کے اندر جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر آتے ہیں تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار کی جو ہے مثالیں جو ہے وہی بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَأَنشَأْنَا پس انشا وہی ہم نے پیدا کیا، پھر ہم نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے بھی اس پانی سے، یعنی تمہارے لیے ہم نے پیدا کیے جنات باغات، من نخیل جو ہے وہ نخل جو ہے وہ درخت کو بھی کہتے ہیں اور کھجور کے درخت کو بھی کہتے ہیں، کھجور کو بھی کہتے ہیں اور کھجور کے درخت کو بھی کہتے ہیں۔ کھجوروں کے باغات پیدا کیے، وہ عناب انگوروں کے باغات پیدا کیے، لکم تمہارے لیے فیہا ان کے اندر، فواکہ کیا ہے؟ پھل، ان میں پھل ہے کثیر، بہت سارے پھل ہیں ان میں سے جو ہے، وہ منہا اور ان سے جو ہے تاکلون تم کھاتے ہو، انہی سے تم کھاتے ہو، وہ شجرتن اور ایک درخت، شجرتن نکرہ ہے کامن نون، اور ایک درخت تخرجو جو نکلتا ہے، یہ خرج ہے لیکن تا جو ہے تانیس ہے، کیونکہ شجرتن جو ہے درخت جو ہے عربی کے اندر مؤنث ہوتا ہے، شجرتن تا تانیس کی وجہ سے، تا مربوطہ کی وجہ سے۔ من طور سینا جو طور سینا سے جو نکلتا ہے، ایک درخت ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ طور کا مطلب پہاڑ بھی ہوتا ہے، ماؤنٹین، اور یہ عبرانی اور سریانی زبان سے آیا ہوا لفظ ہے، وہاں بھی طوری کے معنی میں آتا ہے، عربی میں بھی طوری ہے لیکن وہاں سے آیا ہوا لفظ ہے۔ سینا جزیرہ نما سینا، جسے آج کل سینائی پیننسلا کہتے ہیں، تو وہاں کا جو وہ پہاڑ جس پہ موسیٰ علیہ السلام کو وہی ملی ہے، طور سینا کہلاتا ہے۔ یہ وہ ریجن ہے جہاں پہ جو زیتون کا جو ہے وہ اصلی وطن ہے، یہ مطلب یہ علاقے جو ہے یہ بھی تمبو تو وہ اگتا ہے، یعنی نبتا سے یہ لفظ ہے نبتا، بدہن وہ اگتا ہے، بازر بھی ساتھ دہن تیل کے ساتھ اگتا ہے، تیل لیے اگتا ہے، مطلب ہے وہ کوئی بھی جو چکنائی کی چیز ہے، روغن ہے، وہ جو ہے وہ ہے۔ اردو میں اصل میں یہ دہن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے کسی اور چیز کو نرم کر دینا، سافٹ کر دینا، تو یہ تیل کی ظاہر ہے، اسی وجہ سے تیل جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سافٹنس اور اس کے لیے اور لبریکیشن کے لیے آپ کو پتہ استعمال ہوتے ہیں آج کل جدید مشینری کے اندر بھی۔ اردو میں جیسے لفظ مداحنت ہے، نرمی اختیار کرنا، نرمی برتنا، کمپرومائز کرنا، سافٹ ڈیلنگ جو ہوتی ہے وہ کمپرومائز مداحنت کہلاتی ہے، اس سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ تو یہ تیل لیے اگتا ہے، وَصِبْغٍ اور سالن کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ تیل کے ساتھ اگتا ہے، وَصَبْغٍ اور سالن کے ساتھ، لِلْآكِلِينَ کھانے والوں کے لیے، یعنی وہ تیل جو ہے کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ اچھا یہ لفظ جو صبغہ ہے، یہ عام سے پڑھ رہے ہیں، یہ تو رنگ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی میں، اگرچہ یہ سالن کے معنی میں ہے لیکن اس کی وجہ ہے۔ اچھا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہ جو شوربے والا سالن ہوتا ہے نا، ہر وہ سالن شوربے والا جس میں آپ روٹی ڈبوئیں، عرب پرانے زمانوں میں روٹی اور سالن کا تصور موجود تھا وہاں پہ قدیم زمانے سے، تو جس سالن کے اندر، شوربے کے اندر روٹی ڈبوئیں اور روٹی کو رنگ وہ دے، یعنی رنگ لگ جائے روٹی کو،
تو وہ جو ہے وہ سبغ ہے، سبغت اس رنگ سے۔ سب کے بنیادی معنی ہے رنگنا، ڈبونا، ٹو ڈپ اور ٹو ڈائی، یہ معنی ہوتے ہیں کہ جو ڈپ ہوتی ہے نا، جیسے ہم ڈپ کھانوں کے ساتھ جو ڈپ ہوتی ہے، تو وہ بھی اسی مراد ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ یہ زیتون جو ہے یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آکل کھانے والا، اس کی جمع آکلین ہے۔ تو سالن جو ہے ڈپ جس پہ روٹی ڈبو جائے وہ اسے رنگ دے تو وہ سبغ ہے، اس وجہ سے اس معنوں میں استعمال ہوا۔ وَإِنَّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں، فی الانعام، یقیناً تمہارے لیے اس میں ہے، کیا ہے؟ فی الانعام، چوپایوں میں، لعبرہ، یقیناً عبرت ہے تمہاری چوپایوں میں۔ نسقیکم، نون پیش نو، ہم، آگے سقا، اسقا ہے اصل میں یہ لفظ، اسقا، پلانا، کم، اس سے ہم تم کو پلاتے ہیں، سقا اسقا، جس کی سقا اسقا، پلانا۔ اچھا، سین قاف یا جو لفظ ہے سکا، اس کا جو ٹرائی لیٹرل ورڈ ہے سے حرفی، اس کے معنی بھی پلانے ہوتے ہیں، اور چوتھی فارم میں اس کے معنی بھی پلانے ہوتے ہیں۔ جو سکا ہے وہ پانی پلانا، ڈائریکٹلی کسی کو گلاس کوئی دودھ کا پانی کا دینا اور وہ پی لے ڈائریکٹلی، تو یہ پانی پلانا ہے۔ لیکن جو اسکا ہے اس کے اندر جو ہے پانی کو یا پانی پلانے کی چیز کو مہیا کرنا، اس کا انتظام کرنا، تو وہ بھی پانی پلانا ہے، اس میں زیادہ ڈیپ معنی ہے، تو یہاں پہ وہ اسقا آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے پلاتا ہے، مما، جو، مما جو، فی بطونہا، ان کے بطنوں میں ہے، ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی بطن، پیٹ، وَلَكُمْ فِيهَا، اور ان میں ہے منافع کثیرہ، بہت فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس سے تم کھاتے بھی ہو، اکلا یاکلو، وَعَلَيْهَا، اور ان پر، یعنی ان چوپایوں پر، علی الفلک، اور کشتیوں پر بھی، اور ان پر بھی، یعنی ان چوپایوں پر بھی، وعلی الفلک، اور کشتیوں پر بھی، کشتیاں ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، فلک، فلک ان کی جمع، کشتیوں پر بھی، تحملون، تم سوار کرائے جاتے ہو، سواری، یعنی تمہارے لیے وہ سواریاں بھی ہیں، وہ بھی، یعنی چوپائے بھی اور کشتیاں بھی تمہارے لیے سوائے۔ ان آیات کا کوئی ساتھی ترجمہ پڑھ دے۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل لیے ہوئے بھی اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں ایک سبق ہے، مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ان میں جو درخت کا ذکر ہے، درخت کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اس کے خواص سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ہے وہ زیتون ہے، اور جو مویشیوں کو پیٹوں سے جو چیز تمہیں اچھی لذیذ پلاتے ہیں اس کا نام نہیں لیا گیا، لیکن وہ ہمیں معلوم ہے وہ کیا ہے، وہ دودھ ہے۔ تو یہ اتمام ربوبیت کی مثالیں ہیں، ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عملی نظام کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، کہ دیکھیں پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے باغات اگائے، پھل پیدا کیے، انگور اور مختلف قسم کے پھلوں کا ذکر ہے جن کی مکمل غذائیت اور معاشی فائدے بھی ہیں۔ تو یہ انسان سے ان کو اپنی جو ہے دیکھیں غذا بھی آتی ہے، راحت بھی ملتی ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ درخت کا نام نہیں لیا گیا، کہ درخت سے مراد جو ہے وہ زیتون ہے، اور طور سینے کے اس لیے ذکر آیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس کا اصلی وطن بھی ہے، اور یا یہ وجہ ہے کہ وہ اس کا علاقے کا نمائندہ درخت ہے، اور یا پھر تقدس کی وجہ کے بھی طور پہ بھی آیا ہے، کیونکہ یہ مقدس جگہ ہے اس لیے وجہ سے۔ اور سب زیتون کے تیل کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر صدیوں سے انسان جو ہے کھائے جا رہا ہے۔ تو زیتون کا تیل نہ صرف غذائیت سے بھرپور ہے بلکہ سالن کے طور پہ بھی، ڈپ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ جو مختلف جو کیا کہتے ہیں، جو سلاد کی جو کیا ہوتی ہے جو اوپر اس کے ڈالتے ہیں سلاد کے، جو مختلف قسم کی ڈریسنگ ہوتی ہے، یہ بھی اس کی ڈریسنگ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، ڈپ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، روٹی کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے جو اس کی بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت میں دو بڑی نعمتیں جمع کری ہے، ایک تیل جو قوت اور فائدہ دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے سبغ، یعنی یہ ذائقہ اور لذت فراہم کرتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی حکمت کی بہترین اللہ تعالیٰ نے جو ہے مثال جو ہے بیان کی ہے، اور یہ لوگ چونکہ اس کو اپریشیٹ کرنے والے تھے، عرب جن کے کھاتے تھے، معروف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اچھا، خاص طور پر کھجور، انگور اور زیتون کا، تین پھلوں کا ذکر کیوں ہے؟ تو یہ جو ہے آپ کو مطلب یہ ایک نکتہ ہے، بہت سارے لوگ اس پہ سوال اٹھاتے بھی ہیں، بنتا بھی ہے، آپ کو بھی اٹھانا چاہیے کہ تین کا کیوں ذکر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ماہرین خوراک نے، جو نیوٹریشنسٹ ہیں، آج وہ ہم بتاتے ہیں کہ بہت کم ایسے پھل ہیں
جو انسانی صحت میں ان 3 پھلوں کے برابر مفید ہیں اور مؤثر ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں کھجور کو پہلے تو ایک مکمل، وہ ویری کلوز ٹو ایک کمپلیٹ ڈائٹ کے طور پہ ہے، توانائی سے بھرپور ہے، قوت فراہم کرتا ہے، تھوڑی سی مقدار بھی انسان کو بہت زیادہ قوت دیتی ہے۔ اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ خندق کے موقع پر 1 ڈیٹ پر پرسن یا 2 ڈیٹس پر 2 پرسن جو ہے وہ تھی، وہ راشننگ تھی۔ تو یہ اس میں قدرتی شکر ہوتی ہے سکروز کی شکل کے اندر، فرکٹوز کی شکل کے اندر، بہت دوسری وہ بھی ہوتی ہیں، فائبر ہے، پوٹاشیم ہے، بہت ساری منرلز پائی جاتی ہیں جو جسم کے لیے ضروری ہیں، اور یہ انسان کے ڈائجیشن کے لیے بہت ہے، طویل عرصے تک محفوظ رہنے کی وجہ سے انسان کے لیے بہت مفید ہے کہ انسان اس غذا کو طویل عرصے تک سفر اور مشکل حالات میں اور جنگوں میں انسان اس کو جو ہے بہترین خوراک مانی جاتی ہے، اور عرب معاشرے کی بنیادی خوراک اور بقا کا ذریعہ تھا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج بھی اس کی افادیت ہے۔ انگور جو ہے بڑی ایک وہ تو ایک بیسک خوراک ہے، لیکن یہ ایک انسان کو تازگی بخشتا ہے، ایک جو ہے خوش ذائقہ پھل ہے، بہت انسان کی طبیعت میں بڑی جو ہے حساسیت جو ہے آتی ہے، اور فوری توانائی اور انسان کو جو ہے واٹر کی، پانی کی کمی، رطوبت فراہم کرتا ہے۔ اس میں وائٹامنز ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو انسان کے لیے بہت ضروری ہیں، انسان کو بیماریوں سے بچاتا ہے، انسان کی خون کی صفائی، دل کے صحت کے لیے، اور بہت ساری اس کی جو ہے اس کی ڈیفینیٹلی اس کی وہ ہیں، اس کی خواص ہیں۔ اور یہ ڈرائی ہو کر کشمش کی صورت کے اندر بھی مفید غذا بن جاتا ہے جو لمبے عرصے تک انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ پھر آلیوز ہیں، اس کی ابھی ذکر آ چکا ہے، اس میں بہت زیادہ صحت مند چکنائیاں پائی جاتی ہیں، جیسے مونو انسیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں، جیسے وہ دل کی بیماریوں کو جو ہے کم کرتے ہیں، ان کو جیسے LDL کو کم کرتے ہیں، HDL کو جو برا کولیسٹرول ہوتا ہے اس کو زیادہ اچھا کرتے، HDL کو اچھا کولیسٹرول جو ہوتا ہے اس کو زیادہ کرتے ہیں، اور برے کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں۔ انفلیمیشن کے لیے بہت اچھا ہے اس کے اندر۔ پھر اس میں پولی انسیچوریٹڈ فیٹس بھی ہوتے ہیں، جیسے اومیگا 3 اور اومیگا 6 ہوتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ، یعنی اگرچہ کم مقدار، اور سیچوریٹڈ فیٹ بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں، یعنی جو نقصان دہ فیٹس ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے بہتر بیسٹ، اب اگر کوئی آئل استعمال، آپ جیسے دنیا کے دوسرے بڑے آئل ہیں مطلب جو انسان استعمال کرتا ہے، تو ان میں سب سے زیادہ ہیلدیسٹ اس کو جو چیز بناتی ہے وہ اس کے اندر مونو انسیچوریٹڈ فیٹ ہے، اولک ایسڈ ہے، وہ سب سے زیادہ اسی کے اندر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے سب سے زیادہ انسان کے لیے مفید ہے۔ تو اس کے بہت زیادہ اور بھی فائدے ہیں، لیکن چند ایک ہم نے گنوائے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نباتاتی نعمتوں کے بعد حیواناتی نعمتوں کا ذکر پھر کیا ہے، اور ان میں جو ہے دیکھیں چوپایوں کو ذکر کیا ہے، اور ان کے اندر گوشت کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ سواریاں حاصل کرتے ہیں، ان سے دودھ پیتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی معرفت کی طرف لے جانے والی چیز انسان ان پہ اگر غور کرے تو، جیسے دودھ دیکھیں کہ کس طریقے سے خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے، بہترین چیز ہے، اور یہ پھر ایک مکمل غذا کے قریب قریب جو ہے ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ان کے دیگر معاشی فوائد بھی ہیں ان کے، اور ان میں یعنی محض دودھ تک نہیں بلکہ ان سے سواری، اور ان کی کھالوں سے لباس اور خیمے بنتے ہیں، اور بال اور اون سے مختلف چیزیں بنتی ہیں، ان کے کئی اعضاء دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا گوبر ایندھن اور کھاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے بہت سارے ایک مکمل انسان کے جو اکنامک سسٹم ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے جانور بھی، اور سواری و نقل و حمل کا ذریعہ بھی ہیں، اور کشتیاں بھی یقینی طور پر اس کا ذکر کیا گیا مناسبت سے، جو پانی میں نقل و حمل کا ذریعہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ہے زمین اور آسمان دونوں میں سفر کے وسائل رکھ دیے۔ اب جو ہے ان آیات کو، جو ہم نے پہلی آیات جو پڑھی تھیں جو ہے 12 سے 14 تک، وہ کیا تھا؟ معرفت توحید و آخرت کی انفسی دلیلیں تھیں۔ یہ کون سی دلیلیں ہیں؟ یہ دیکھ لیں آپ، یہ اس کی آفاقی دلیلیں، ایکسٹرنل اور انوائرمنٹل ایویڈنسز ہیں، جو باہر انسان کے باہر موجود ہے اس زمین کے اوپر، اور زمین سے اوپر جو کائنات ہے اس کے اندر بھی جو موجود ہیں، آسمان ہے، آسمانوں کے اندر جو ایویڈنسز ہیں موجود ہے۔ تو دیکھیں تو وہ بھی دلائل موجود ہے۔ تو ان نعمتوں کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان سے صرف محض فائدہ اٹھائے انسان، اور بالکل جانوروں کی طرح جو ہے بالکل ایک ان سے فائدہ اٹھاتا چلا جا رہا ہے، لیکن سوچتا نہیں ہے ان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر جو ہے وہ نہیں کہتا کیسے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو مسخر کیا ہے، ان کے اندر نعمتیں رکھی ہیں، ان کے اندر نعمت دیکھیں جو جو گوشت کی صورت کے اندر، اور دودھ کی صورت کے اندر، اور مختلف معاشی مسائل جو انسان فائدے رکھے اللہ تعالیٰ نے۔
تو یہ ان وسائل پر انسان غور کرے تو اس اللہ تعالیٰ کی حقیقت کی طرف یہ چیزیں لے جانے والی ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں، اس حکیم نے اور اس قادر نے یہ چیزیں مہیا کی ہیں انسان کے لیے، اور یہ انسان کی تمام ضرورتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مکمل انتظام کر رکھا ہے۔ تو یہ اس کی توحید اور آخرت کی جو ہے اور معرفت کی دلائل ہیں، اور یہ اس بات کا بھی تقاضا کرتے ہیں کہ یہ سارے اسی کی طرف سے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کے لیے رکھیں، تو انسان کا پر اللہ تعالیٰ کا شکر لازم اور واجب ہے کہ وہ ان کے شکر بھی ادا کرے۔ اور شکر کی بہترین صورت کیا ہے کہ وہ اس کو پہچانے، اس کو واحد مانے، اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ اس کے شکر کا عبادت۔ تو یہ آج کی چند آیات تھیں جو جن کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اگرچہ اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہو سکتی تھی، لیکن ہمارے پاس جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر انہی کو بیان کرنا ممکن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کو پہچان کے اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی اور اس کے شکر کی جو تمام تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ